لیکن میں اس پینل کا حصہ ہوں، بلکہ شاید ان لوگوں میں سے ہوں جو پیپلز پارٹی کو سوشل میڈیا پہ بہت اوپنلی کرٹیسائز کرتی ہے، اس کی بہت ساری پالیسیز پر بے انتہا تنقید کرتی ہے. مجھے آج تک کوئی فون نہیں آیا. اور ایک اور گزارش بھی کروں، کیونکہ میرا تعلق بہت عرصے میڈیا سے رہا اور میں نے بہت میڈیا پہ کام کیا، تو میں پی ٹی وی پہ کام کرتی تھی. تو پی ٹی وی پہ مجھے جب میرا پروگرام آن ایئر جاتا تھا تو میری پروڈیوسر رخسانہ لوٹیا، آپ میں سے کچھ لوگ ان کو جانتے ہوں گے، وہ باہر ٹہلتی تھیں، کہتی تھیں اب فون آئے گا پروگرام بند کر دو. جب تک پیپلز پارٹی رہی میرا پروگرام چلتا رہا. نہ فون آیا، نہ مجھ سے کبھی کسی نے ڈائریکٹلی بات کی، بلکہ کبھی کبھی اسلام آباد بلاتے تھے، زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. لیکن جب دوسری جماعت ہوئی تو تیسرے دن میرا پروگرام بند ہو گیا. اور یہ ہر دفعہ ہوتا تھا، جب وہ جماعت آتی تھی تیسرے دن چوتھے دن پروگرام بند ہو جاتا تھا. یہ تو شاید بات ہے اس ٹالرنس کی جو جماعت کا ابھی بھی خاصہ ہے. لیکن بھٹو صاحب سے میں اس لیے جڑی کیونکہ میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور جب آپ پڑھتے ہیں بھٹو صاحب کے بارے میں تو آپ کو کرو ہوتا ہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا آدمی بھی گزرا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ابہام، کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل سازشیں تھیں بھٹو صاحب کے حوالے سے، اب ان کا ٹینجبل، کانکریٹ، واضح ثبوت ہے. لیکن بھٹو کو دھوکہ تو ہم نے دیا، بھٹو کے لیے باہر تو ہم نہیں نکلے. بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو ماننے میں ہی ہم نے دہائیاں لگا دی. اور پھر صرف بھٹو نہیں گئے، بے نظیر بھٹو بھی گئیں. جس دن بے نظیر بھٹو تشریف لائیں تھی، میں کارساز پہ اس زمانے میں رہتی تھی، اور میں جب ان کا قافلہ خاصا گزر گیا، میں اپنی کھڑکی میں سے دیکھ رہی تھی، تو مجھے لگا کہ اب خیر ہو گئی، بس اب ہو گیا. اور اس کے بعد کارساز والا دھماکہ ہوا، جو شروعات تھی اس دھماکے کی، جو ایونچولی پنڈی میں ہوا اور وہ ہم سے چھن گئیں. سوال یہ نہیں ہے کہ بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا اور بی بی کو اللہ، شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کس نے مار دیا، لیکن اس سے بھی اہم اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیوں ایسے لیڈرز کو ہم جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، پھانسیاں دے دیتے ہیں یا بوم سے اڑا دیتے ہیں، جو عوام سے جڑی ہوتی ہے، جو عوام کو جوڑ دیتی ہے، جو عوام کو باہر نکال پاتی ہے، جو عوام کو کھڑا کر پاتی ہے، جو عوام کی طاقت ہوتی ہے. بھٹو کا سب سے بڑا گناہ یہی تھا کہ وہ عوام کی طاقت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ تھا جو اس کے بارے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کہتی ہے. فار ایگزامپل اسے اینتھنی ہاورڈ، بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ اس کو فخر ایشیا، پرائڈ آف ایشیا کہتے تھے. اور پھر انہوں نے اپنی رائٹنگز میں لکھا کہ وہ انتہائی انٹیلیجنٹ، اور میں انگریزی میں یہ لفظ پڑھ رہی ہوں، بیسٹ ریڈ آف دا ورلڈ لیڈرز. بیسٹ ریڈ، سب سے زیادہ پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ. اب یہی تو مسئلہ ہے، تعلیم یافتہ لیڈرشپ نہیں ملتی، پڑھی لکھی لیڈرشپ نہیں ملتی، اور نہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات سننا اور ان سے بات کرنا چاہتی ہے. پھر جب مشاہد لوگوں کو نہیں ملتے تو وہ مجھے ٹی وی پہ بلا لیتے، اور پھر میں بات کرتی ہوں جو آج کل جنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے. اور ظاہر ہے کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن سے جڑی ہوئی ہوں، تو مجھے ایکچولی آئی واز شاکڈ ٹو سی کہ کس طرح کا ویژن تھا بھٹو صاحب کا. کیونکہ جو الفاظ آج ہم روز کہتے ہیں، جن کی ہم روز بات کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جو نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے یہ اس طور چلے گا، اس میں وہ باتیں شاید وہ بہت سال پہلے سمجھ کر گئے تھے. بہت بات ہوئی نیوکلیئر پروگرام کی، لیکن ایک اور بہت اہم واقعہ گزرا تھا، اور وہ تھا سملا اگریمنٹ. سملا اگریمنٹ، ہم ہاری ہوئی پوزیشن میں تھے، ان کے لینڈ پہ تھے، اگریمنٹ کرنے گئے تھے، بی بی ان کے ساتھ تھی. بی بی بھٹو کے پاس آئیں اور بی بی نے کہا کہ مجھے فرینڈس کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ چلیں باہر، یہ ان کی کسی کتاب میں تحریر ہے، تو میں چلی جاؤں، ول اٹ لک اوکے؟
तो he said, of course go, but don't look sad or defeated and don't look too happy. बीच का रास्ता निकालो लेकिन जाओ ज़रूर. फिर एक और बात है, ये मैं अपनी मेरे पास एक तकरीर है जो मेरा नहीं दिल चाह रहा करूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे बात करूँ. तो जब सिमला एग्रीमेंट हुआ तो इंदिरा गांधी ने अपने लोगों को ये बताया हुआ था कि अगर मैं बाहर आके ये कहूँ कि लड़की हुई तो उसका मतलब है कि कॉन्वर्सेशंस फेल हो गई, और अगर मैं बाहर आके ये कहूँ कि लड़का हुआ है तो उसका मतलब है कि अग्रीमेंट हो गया है, बात वाजे हो गई है. उन्होंने बाहर आके अपने लोगों से आहिस्ता से कान में कहा लड़की हुई है. लोग कलमकारियाँ करने लगे, बातचीत चलने लगी. एंड देन भुट्टो रिक्वेस्टेड फॉर अ वॉक इन द गार्डन्स. भुट्टो ने कहा बाहर मेरे साथ चलिए. एंड दे वेंट आउट फॉर अ वॉक इन द गार्डन्स. दे केम बैक एंड इंदिरा गांधी सेड लड़का हुआ है. So this is a man who could turn a defeat around. सिमला एग्रीमेंट के बारे में इंडिया में ये कहा जाता है ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जिसको कश्मीर को वो इंटरनेशनल कहते रहते थे उसको भुट्टो साहब ने बायलैटरल कहा और फिर एक सेकंड में इंटरनेशनल कर दिया बिकॉज ऑफ द सिमला एग्रीमेंट. दैट इज़ द क्रक्स ऑफ इट. और ऐसी बहुत सारी बातें, चंद बातें गिनाना चाहती हूँ. जिस स्ट्रैटेजिक स्पेस की इस वक्त हम बात करते हैं और जिस टाइट रोप वॉकिंग की हम बात करते हैं बिटवीन तेहरान एंड रियाद एंड बिटवीन बीजिंग एंड वाशिंगटन, मतलब पाकिस्तान के बारे में ये है कि ये वो वाहिद मुल्क है जो एक ब्रेथ में बीजिंग भी कहता है और वाशिंगटन भी कहता है. ये भी भुट्टो साहब का कारनामा था. द लीनिंग्स टुवर्ड्स चाइना वाज भुट्टोज विजन. और उस विजन के बारे में जब उन्होंने तहरीर किया तो उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा ये नई दुनिया की शुरुआत है, ये ग्लोबल साउथ है. ये भुट्टो साहब उस वक्त कह चुके थे. 750 million people at that time. A strategic relationship that continues to support Pakistan and gives Pakistan the weight that it requires. And it has been, मतलब अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि अमेरिका के साथ हम क्या हैं? अमेरिका के हम मोस्ट अलाइड अलाए हैं, हम नॉन नेटो अलाए हैं, हम मोस्ट बॉम्ब्ड अलाए हैं. ये सब अमेरिका के साथ चलता है. अभी भी नहीं पता कौन से अलाए हैं और कब तक हैं. ये ट्रंप मोमेंट है या ये आगे भी जाएगा? ट्रंप से तो वो खुद बहुत परेशान है. बट हैविंग सेड दिस, आई थिंक यू नीड विजन, बिकॉज भुट्टो हैड द विजन टू गिव पाकिस्तान the strategic space and the non-alignment that it so desperately required. Bhutto also had the vision to maintain a balance between Riyadh and Tehran, which has become critical today. आज सारी बहस ही यही है, रियाद और तेहरान, वाशिंगटन और बीजिंग. बहुत बहुत शुक्रिया.